حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ دور عثمانی میں جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام اور عراق کی فوج کو لے کر آرمینیا اور آذربائیجان کی فتوحات حاصل کر رہے تھے، اسی دوران انہوں نے شامیوں اور عراقیوں کی قرآن پڑھنے میں اختلاف پایا۔ حضرت حذیفہ بن یمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے امیر المومنین، اس سے پہلے کہ لوگ یہود و نصارہ کی طرح کتاب اللہ میں اختلاف کرنے لگے، آپ اس امت کی رہنمائی اور مدد فرمائیں۔ حضرت عثمان غنی نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ قرآن کریم کا جو اصل نسخہ آپ کے پاس ہے وہ ہمیں عنایت فرمائیں، پھر ہم اسے واپس کر دیں گے۔ ام المومنین حضرت حفصہ نے وہ اصل نسخہ حضرت عثمان کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا اور اس اصل نسخے کو دے کر ان چاروں حضرات کو ان کی نقلیں تیار کرنے کا حکم دیا اور انہیں یہ بتا دیا کہ اگر قرآن کریم کے کسی لفظ میں عربی زبان کے اعتبار سے تم تینوں کا حضرت زید سے کوئی اختلاف واقع ہو تو اس آیت کو قریش کی زبان میں لکھنا، اس لیے کہ قرآن کریم کا نزول قریش کی زبان میں ہوا ہے۔ چنانچہ ان چاروں حضرات نے مل کر اس سے کئی نسخے نقل کر دیے۔ حضرت عثمان غنی نے ان نسخوں میں سے ایک ایک نسخہ مختلف علاقوں میں بھیج دیا تاکہ قرآن کریم کے الفاظ، ترتیب و قرات میں کسی طرح کا اختلاف نہ ہو، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا اصل نسخہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس بھیج دیا۔ پھر نقل شدہ نسخوں میں سے ایک ایک نسخہ ہر علاقے میں بھیج دیا گیا اور اس کے ساتھ یہ حکم دیا گیا، اس نسخہ کے خلاف اگر کچھ بھی من گھڑت قرآن کے نام پر کچھ لکھا ہوا ہو تو اسے جلا دیا جائے۔ اس اختلاف کی نوعیت تلفظ، اعراب، رسم الخط اور کچھ الفاظ کی رد و بدل کی تھی، پر معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مثلا اہل شام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات پڑھتے تھے جسے اہل عراق نے نہیں سنا تھا، اور عراق والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات پڑھتے تھے جسے اہل شام نے نہیں سنا تھا۔ حجاز کے لوگ ما ھذا بشرن اور قبیلہ بنی تمیم کے لوگ ما ھذا بشر پڑھتے تھے۔ اہل عرب صراط اسیدر کو سین اور سواد دونوں سے پڑھتے تھے اور تابوت کو تابوتہ لکھتے تھے۔ اس قسم کے اختلاف کے بارے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اہل قریش کی زبان اور ان کے محاورے کے مطابق قرآن پاک کو لکھا جائے۔ آپ نے جمع قرآن کا یہ حکم اپنے خلافت کے 1 سال بعد تقریباً 24 ہجری کے اخیر اور 25ویں ہجری کے شروع میں دیا تھا۔ اصطلاح شریعت میں قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے حضرت جبریل امین کے راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن کے کل 7 صحیفے یا نسخے تیار کروائے، ایک کو مدینہ میں رکھا اور بقیہ کو مکہ مکرمہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ اور پھر کوفہ بھیج دیا، اور عرب بلکہ پوری دنیا کے لیے اسی لغت کی تلاوت کو لازم کر دیا۔